دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہر روز نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں پر ہاتھوں کو کیوں پھیرتے تھے؟ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وہ ڈیلی روٹینز جن کے سامنے آج سائنس 1400 سال بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روٹینز بتاؤں گا جو کہ آپ ڈیلی کرتے تھے اور آج سائنس نے 1400 سال بعد ان کے بینیفٹس ہمیں بتائے ہیں۔ نمبر فرسٹ پر آتا ہے آنکھوں کا مساج۔ دوستو صبح نیند سے اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے، یعنی ہاتھوں کو آنکھوں پر ملا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج سائنس نے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم ایکٹیو ہونے میں کم از کم 11 سے 12 منٹ لیتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھوں سے آنکھوں کا مساج کریں گے تو وہی سسٹم صرف 10 سے 15 سیکنڈ میں ایکٹیو ہو جائے گا۔ نمبر 2 پر جو ڈیلی روٹین آتی ہے وہ ہے نیند سے اٹھنے کے بعد بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ جی ہاں دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ لگتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بلڈ کی سپلائی کے لیے ایک برج پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ تک بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی ایکٹیو نہ ہوئی ہو تو اس شخص کو برین ہیمرج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج ہونا بھی شامل ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے کیلولا کرنا۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ڈیلی روٹینز میں سے ایک روٹین یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، اور اس کا فائدہ آج جو سائنسدانوں نے ہمیں 1400 سال بعد بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بھی شخص لنچ کرتا ہے تو اس کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر بھی سکتا ہے، یا اس پر خمار سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ مفید بھی ہوگا۔ ہمارے جو باڈی فنکشنز ہیں وہ اچھے طریقے سے ورک کر سکیں گے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں 1 سے 2 یا 2 سے 3 بجے تک دوپہر کا ریسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانا۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس عادت مبارکہ کے بارے میں جو سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، اس کی حکمت سائنسدانوں نے یہ بیان کی ہے کہ تقریباً 90 سے 99% تک پانی کی مقدار پھلوں میں موجود ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے جسم اور بالخصوص معدے اور آنتوں کو پاور ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ عمل ان کی پاور کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور آج سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ معدے کے اوپر
والے حصے میں چلے جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فیٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ مل کر کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ فیٹس پانی پینے کی وجہ سے معدے کے اوپر والے حصے میں چلے جاتے ہیں اور صرف کھانا ہی آنت میں چلا جاتا ہے، تو اس سے جو وہ فیٹس معدے میں موجود ہوتے ہیں وہ زہریلی گیسز پیدا کرتے ہیں، جس سے ہمارے معدے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو بھی تو پھر صرف چند ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد ایک لقمہ کھانے کا کھا لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر جاپانی سائنٹسٹ نے تحقیق کی کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر بندہ پانی پی لے تو اس کے بعد ایک لقمہ ہی کھا لے لیکن کھائے ضرور، تو انہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں یہ حکمت ہے کہ جب کوئی لقمہ کھا لیتا ہے تو جو فیٹس معدے کے اوپر رہ جاتے ہیں تو نہ صرف وہ کھانے کا لقمہ کھانے سے فیٹس کا اوپر جانا بند ہو جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتا ہے بلکہ دل کے بہت سے امراض کا بھی باعث بنتا ہے۔ آخر میں دوستوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل پر آئے روز سائنٹسٹ تحقیق کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی روٹینز کے یہ فوائد ہیں، لیکن آج افسوس کہ ہم مسلمز ہو کر بھی ان سنت مبارکہ پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان ڈیلی روٹینز پر عمل نہیں کر رہے۔ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی روٹینز ہیں کیا۔ تو اس لیے میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلی روٹینز کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو، آپ کی سنتوں کو پڑھ سکیں، تو بھئی یہ چینل کس لیے ہے؟ یہ اس لیے تو بنایا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ تک پہنچائی جا سکیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر، ڈیلی روٹینز پر جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ویڈیو کو کریں لائک، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔